نبدأ مالك. شيخ عبد المالك نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا ایک نئے درس کے اندر پھر سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری اور آپ کی اس زیارت کو قبول فرمائے، آمین. ساتھ ہی اس حاضری کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین. قبل اس کے کہ ہم لوگ نئے موضوع کے اوپر بات کریں، گزشتہ درس کے اندر چند باتیں توحید الوہیت سے متعلق، اس کے کچھ مقدمات، کچھ قواعد، ساتھ ہی کچھ اصول اور بعض شبہات کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک سرسری طور پر انہی کا ایک مراجعہ ہو جائے. سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال ہوگا کہ توحید الوہیت یا توحید عبادت کہتے کس کو ہیں؟ چیٹنگ باکس کھلا ہوا ہے، آپ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. رحم اللہ خیر. کچھ باتیں آئیں جیسے توحید الوہیت کہتے کس کو ہیں، اس کے کچھ نکات ہمارے سامنے آئے تعریفات کے حوالے سے. ایک چیز یاد رہے، شروع میں بھی پوچھا گیا کہ عبادت نہیں، توحید عبادت، دونوں کو ملا کر کے جب ایک چیز آتی ہے، اور توحید عبادت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تنہا عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین کو کہنا، یہ توحید عبادت یا الوہیت ہے. رہی بات انتہائی درجے کی عاجزی، یہ عبادت کی لغوی تعریف تھی، البتہ شرعی تعریف اس کے مختلف تھوڑی سی ہے. ساتھ ہی سلف صالحین کے چند مناہج کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، جن میں سے ایک اہم چیز جو سلف صالحین ہو یا اس امت کا امتیاز ہے، وہ کیا تھا؟ جزاکم اللہ خیر. جو سلف صالحین یا اس امت کا امتیاز ہے اور جس کی وجہ سے وسطیت کے مقام پر فائز ہیں، وہ تھا کتاب و سنت پر اعتماد، ساتھ ہی فہم سلف یا فہم صحابہ کا التزام. چند شبہات کا ذکر ہوا تھا. ایک بڑے شبہے کی طرف ہم لوگ بڑھے تھے، جس میں کہا گیا کہ شرک کی تعریف اور گزشتہ قوموں کے اندر شرک توحید الوہیت یا ربوبیت میں واقع ہوا تھا، دونوں میں سے کس پر واقع ہوا تھا؟ شبہ نہیں بلکہ جواب. جی ہاں، جزاکم اللہ خیر. اب آئیے آگے بڑھیں. اس وقت ایک مقدمہ تیار ہوا تھا کہ شرک کی تعریف، یعنی شرک جو مخالفین اور منحرفین ہیں، منحرفین کے نزدیک شرک ہی توحید ربوبیت کے باب میں واقع ہوتا ہے، الوہیت کے باب میں نہیں. جبکہ صحیح یہ ہے کہ اصل میں شرک ہی جو ہے توحید الوہیت کے باب میں، گزشتہ قوموں کے اندر بھی اسی باب کے اندر شرک واقع ہوا تھا. یہ دوسرا مقدمہ. اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس امت کے اندر بھی شرک واقع نہیں ہوگا،
کیونکہ ربوبیت کے جو خصائص اور تخصیصات ہیں، جب تک ہم اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار کرتے رہیں گے تب تک وہ توحید پر ایک انسان قائم رہے گا، الوہیت سے اس کا لین دین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک شبہہ پیدا کیے کہ ظاہر سی بات ہے جب گزشتہ قوموں کے اندر شرک توحید الوہیت میں نہیں ربوبیت میں واقع ہوا، لہذا اس امت میں شرک واقع نہیں ہوگا۔ دو قسم کے سوالات ہیں، یہ شرک واقع نہیں ہوگا تو کیا اس میں پوری امت شامل ہے، یعنی کوئی بھی ایک انسان یا کوئی بھی مسلمان اسلام پر قائم نہیں ہوگا، یا اس کا یہ معنی ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جن میں یہ شرک واقع ہوگا، سب پر نہیں۔ رہی بات اگر ہم پہلے معنی کو لیں کہ پوری امت کے اندر شرک واقع نہیں ہوگا، تو اس میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام کا ماننے والا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے یاد ہوگی جس سے کہا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا جب تک باقی ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ معنی یوں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جواب کے طور پر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ اس امت میں شرک کا وقوع نہیں ہوگا، ان کا دعویٰ باطل ہے، جس کی یہ چند وجوہات ہیں۔ اولاً وہ نصوص جن میں یہ بیان ہے کہ یہ امت بھی گزشتہ امت کے نقش قدم پر چلے گی، جیسے کہ اس روایت کے اندر واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس الا اولئك، کہ یہ امت بھی گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلے گی، جیسے جیسے وہ لوگ بڑے ہیں انہی کے راستے پر یہ بھی چلے گی، ان کے اندر جیسے شرک کا وقوع ہوا اس امت کے اندر بھی یہ واقع ہوگا۔ نمبر دو، بعض ایسے نصوص جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے اور بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان، جس کے اندر صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ کچھ لوگ اس امت کے مشرکوں سے جا ملیں گے اور بتوں کی عبادت کرنے لگیں، جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک قیامت بھی واقع نہیں ہوگی، جس کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ اس امت میں بھی شرک واقع ہوگا۔ نمبر تین، بعض وہ نصوص جن میں یہ بیان ہے کہ قیامت سے پہلے زمانہ بدلے گا، فتنے رونما ہوں گے، منکرات کا رواج ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا بول بالا ہوگا وغیرہ، جیسے صحیح بخاری کے اندر ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کتاب الفتن اٹھا کر زمانہ بدلنے اور کئی قسم کی تبدیلیوں کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان تبدیلیوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی ایمان اور عقیدے کی تبدیلی ہوگی، جس میں لوگ توحید کے بجائے شرک کی طرف داخل ہوں گے، جو کہ سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑی پریشانی ہوگی۔ نمبر چار، حوض کوثر سے متعلق احادیث جن میں بیان ہے کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دین میں تبدیلی کی اور بدعتوں کا ایجاد کیا۔ وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہوگی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا اپنے نشانات کے ذریعے سے، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ جواب دیں گے فرشتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی اور دین میں بدعتوں کا ایجاد کیا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے فحقا لمن غیر بعدی، ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی کی۔ اس کے اندر بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے دین کے اندر تبدیلی ہوگی۔ اب آئیے دوسرے آگے بڑھیں۔ نمبر 5، تاریخی حقائق اور علامات النبوہ۔ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہیں، اور دوسری کچھ نبوت کی علامتیں ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسی بھی پیشین گوئیاں کی ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ثابت ہے کہ کیسے کیسے تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور انہی کی شہادت تاریخی حقائق دیتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسی طرح سے وہ چیز واقع ہوئی، اور بہت سے لوگ بدعات کے اندر واقع ہوئے،
شرکیات اور کفریات کا انجام دیے کے اعمال انجام دیے، اس کے اندر بھی اشارہ ہے۔ نمبر 6 وہ نصوص جن میں مرتد کے اوپر حکم لگایا گیا ہے، سزائیں مرتب کی گئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں بھی کفر واقع ہوگا۔ یہ وہ سارے دلائل ہیں جن میں اجمالی طور پر ان کی تردید کی گئی ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہوگا۔ یہ چند شبہات شرک اور اس کی تعریف سے متعلق تھے۔ اب آئیے آگے بڑھیں، ایک اور موضوع جس میں شبہات کا دخول ہوتا ہے اور ساتھ ہی مسائل کے اندر بڑے پیچیدے ہوا کرتے ہیں، بڑی اکثریت اسی کے اندر ملوث ہے، اور وہ ہے وسیلہ اور اس کے متعلق بعض شبہات۔ سب سے پہلے وسیلے کی تعریف۔ عربی زبان کے اندر وسیلہ کہتے ہیں کسی چیز کا تقرب حاصل کرنا یا کسی سے قریب ہونا۔ وسیلہ یہ واو سین لام کے باب تفاعل سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی قربت حاصل کرنا یا رغبت کے ساتھ قربت حاصل کرنا، اسی چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ بعد کے زمانے میں شرعی نصوص کے اندر بھی وسیلہ ذریعے کے معنی میں استعمال ہوا، جیسا کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ علماء عقیدہ نے اس کی 2 قسمیں بتلائی ہیں، ایک جائز اور مشروع وسیلہ، دوسرا غیر مشروع یا ناجائز یا ممنوع وسیلہ۔ جائز وسیلے کے چند اقسام اور صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الْآیہ، کہ اللہ کے لیے بہت سے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی سارے مقامات پر دعاؤں کے ذریعے سے اس کی تلقین کی، فرمایا اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی، الحدیث، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے کامل صفات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کا واسطہ دیا۔ فرمایا اے اللہ جس کے پاس علم غیب کا علم ہے، مخلوقات پر قدرت ہے، میرے لیے جب تک حیات مناسب ہو بہتر ہو مجھے زندگی دے، اور اگر میرے لیے وفات مناسب ہو تو مجھے وفات دے دے، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے صفات کا ذریعہ اور اس کا وسیلہ استعمال کیا۔ نمبر 2 دوسری جائز شکل عمل صالح کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جس کے اندر ایمان کا وسیلہ دیا گیا ہے، جو کہ ایک عمل صالح ہے اور دلی عمل ہے۔ نمبر 3 کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لینا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وما ارسلنا من رسول الا ليطيع، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں فاستغفروا اللہ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی یعنی آپ بھی ان کے لیے مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وارد ہے کہ جب کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی زمانے میں قحط سالی واقع ہوئی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ کئی سال مسلسل ایسا ہوا، اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب قحط سالی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ آسمان سے بارش نازل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پاس جانا ان سارے نصوص کے اندر کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لینے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تینوں شکلیں جائز شکلیں ہیں۔ یہ تفصیل ہے چونکہ یہ سارے تفصیلات ہی آگے آنے والے مسائل یا شبہات کے اندر ہمارے لیے کام آ سکتے ہیں۔
سب سے پہلے اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیاء کا وسیلہ، دوسرا کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، اور تیسرا اپنے ہی نیک اعمال کا وسیلہ۔ یہ جائز اور مشروع وسیلہ کی قسمیں۔ دوسری قسم غیر مشروع یا ناجائز وسیلہ، اس کی تعریف میں کہا جاتا ہے هو تقرب العبد الى الله بما لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة انه وسیلہ، کسی ایسی چیز سے واسطہ پکڑ کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا جو کتاب و سنت کے اندر ثابت نہیں ہو، اسے غیر مشروع کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی کئی شکلیں اور اقسام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا عمل جس کے باطل ہونے پر شرعی نصوص وارد ہوں اور واضح ہوں، جیسے مشرکین مکہ کا اپنے معبودوں سے وسیلہ اختیار کرنا، اس کا حکم شرک اکبر کا ہے، جس کی دلیل سورہ زمر کی یہ آیت جس میں کفار مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ الا للہ الدین الخالص، دین یا عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دو، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہے تو کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے۔ تو یہ ایک عمل تھا جس کے باطل ہونے پر شرعی نص واضح ہے۔ دوسرا طریقہ ایسا وسیلہ جس کے باطل ہونے پر شریعت کے واضح نصوص تو نہیں، البتہ وہ شریعت کے قواعد کے خلاف ہو، جیسے کسی مخلوق کی ذات سے وسیلہ پکڑنا، مثلا اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے یا ان کے صدقے میں یا طفیل میں میرا کام یہ کر دے، بہت سارے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ کسی مخلوق کی ذات سے وسیلہ پکڑنا، شرعاً وہ نص تو وارد نہیں ہے کہ یہ خلاف ہے، لیکن قواعد کے خلاف ہے، اور وہ قواعد جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا 3 ہی شکلیں وسیلے کی جائز جو آپ کے سامنے ہوئی۔ دوسری نوعیت کہتے ہیں کسی مخلوق کے منصب یا اس کے حق وغیرہ کے وسیلے سے دعا کرنا، مثلا فلاں کے جاہ و منصب کا وسیلہ یا واسطہ، اے اللہ میرا کام یہ کر دے، تو یہ بھی ایک شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ تیسری نوعیت میت کے پاس جانا، اس کے قبر کے پاس، اور اللہ سے دعا کے لیے اس کا قبر والے سے التجا کرنا، جیسے کسی میت کے پاس ایک انسان پہنچے اور اسے کہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں، تو یہ شرعی نص اس پر ممانعت پر تو وارد نہیں ہے، لیکن یہ قواعد کے خلاف ہے۔ قواعد کے خلاف کیسے؟ وہ آیت آپ نے سنی ہوگی إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، کہ کسی مردے کو آپ نہ تو سنا سکتے ہیں اور نہ کسی بہرے اور گونگے کو، تو میت نہ سنتے ہیں نہ وہ کسی چیز پر قادر ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی تفصیلات کی طرف معذرت کے ساتھ نہیں جائیں۔ یہ تیسری نوعیت تھی جس میں میت سے اللہ رب العالمین سے دعا کے لیے التجا کرنا۔ چوتھی نوعیت اپنی حاجت اپنے رب سے مانگے لیکن مخلوق کی قسم کھا کر، جیسے اے اللہ تجھے فلاں کی قسم۔ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ کوئی شخص اپنے قریبی انسان یا جس کا حد درجہ احترام کرتا ہے ان کی قسم دے کر اللہ رب العالمین سے کوئی کام کرواتا ہے۔ کوئی اگر پیر بابا والے ہوں، کوئی بڑے عالم ہوں، یا کوئی ان لوگوں کے درمیان جیسے کافی مقبول انسان ہوں، ان کا نام دے کر کے یا ان کی قسم دے کر کے کہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت ساری مثالیں اس کی ملے گی جس کے اندر کہا گیا ہے کہ فلاں جو بھی ان کے ولی ہیں یا جو ان کے بابا ہیں ان کا نام دے کر کے قسم دے کر کے اللہ رب العالمین سے وہ کام کراتے۔ یہ جو چاروں شکلیں ہیں آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر، یہ چاروں شکلیں شرعاً اس کی ممانعت یا بطلان پر نص صریح واضح تو نہیں ہے، لیکن یہ شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ جی ہاں، آگے بڑھیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ پہلے میں جیسے کہا گیا کہ کفر ہے، یہ جو 4 شکلیں ہیں یہ حرام ہیں، کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ ہیں، بسا اوقات شرک اکبر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر جس کا وسیلہ لیا جا رہا یعنی غیر اللہ، اگر اسی کو نفع و نقصان کا مالک تصور کیا جائے تو یہ شرک اکبر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ چند تفصیلات تھے، اب آئیے شبہات اور ان کے جائزے کی طرف۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ کسی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے،
اور بعض نصوص سے اس کا استدلال کرتے ہیں، جیسے یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہتے ہیں آیت کا ظاہری مفہوم جس میں کسی ذات کو خاص کیا گیا ہے اور ذات سے وسیلہ لینا درست ہے۔ جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ ان کے لیے نہیں بلکہ انہی کے خلاف یہ حجت ہے، کیونکہ یہاں وسیلے سے مراد عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ساتھ ہی اسی میں نیک عمل کے وسیلے کی مشروعیت کا بھی ثبوت ملتا ہے، نہ کہ ذات کا وسیلہ۔ ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں، شروع میں بتلایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار کی طرف اشارہ ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی استغفار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار کے ساتھ معلق کیا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیلہ لینے کی دلیل ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ مشروع وسیلے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ جس آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کسی ذات سے وسیلہ لینے کی مشروعیت ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ غیر مشروع نہیں بلکہ مشروع وسیلے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اور وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی میں آپ کی دعا کا وسیلہ لینا، جس کے کئی شواہد ہیں۔ خود اسی آیت کے اندر دیکھیں، الف جاؤ کا لفظ استعمال کیا گیا آیت کے اندر، ولو اذ ظلموا انفسهم جاؤک، کسی کے پاس جانا، یہی نہیں اس کی ذات کے پاس جانا، یہاں مراد ہے کہ آپ کی حیات ہی میں آپ کے پاس جانا۔ با استغفر لهم الرسول ایک لفظ استعمال ہوا، آپ کا استغفار آپ کی حیات ہی میں ہو سکتا ہے، نیز آپ کا استغفار باقی دوسرے اعمال کی طرح آپ کی وفات کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ تکلیف یعنی اعمال کا مکلف ہونا یہ موت یا وفات کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جیم صحابہ و تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اگر یہ عمل درست ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس کا حکم دیتے اور اس کی رغبت دلاتے۔ یہ چند آیتیں تھیں جن سے استدلال کرتے ہیں کہ وسیلہ کسی ذات سے لینا یہ جائز اور درست ہے، اور یہ اسی کے جوابات تھے۔ بعض سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، بعض سنت رسول سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ سنت رسول یا احادیث کی دو قسمیں ہیں، اول بعض صحیح احادیث سے استدلال، لیکن یہ حدیثیں ان کے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی ہیں۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اولاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے استسقاء کے لیے جانا جو کہ مشہور ہے، اوپر روایت کے اندر آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ اشکال یہ کرتے ہیں کہ کسی کے جاہ اور مقام کی بنیاد پر اس کا وسیلہ لینا جائز ہے، اور اس پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دلالت کرتا ہے، جس کا جواب یہ ہے جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حیات ہی میں ان کے پاس جا کر دعا کے لیے کہا تھا، اور مزید دوسرے اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، تب کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو حضرت عمر کا جانا ہے، یہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول سے وسیلہ لینے کی جواز کی بنیاد پر تھا، جبکہ جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کے اندر دو باتوں کا احتمال ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استسقاء کے لیے درخواست کی، تو اس واقعے کے اندر دو باتوں کا احتمال ہے، ایک ان کی جاہ و مقام کا وسیلہ لینا، اور دوسری ان کی دعاؤں کا۔ پھر دونوں باتوں میں صحیح کیا ہے، اسی کی تعین کے لیے اب آئیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ صحابہ کرام آپ سے کس طرح کا وسیلہ لیا کرتے تھے۔ کتب حدیث اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے، ذات سے نہیں۔ جیسے اعرابی والی حدیث جس میں ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، ایک اعرابی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال، کہ ہمارے جو بھی جانور تھے، جو بھی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اور بارش مسلسل تقریباً ایک ہفتے ہوتی رہی۔
جب اگلا جمعہ آیا وہ شخص وہی کہا جاتا ہے کہ وہی شخص، اور بعض میں ہے کہ دوسرے شخص آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بارش ہو گئی ہے، لہذا اب ان کے روکنے کے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کہا اللہم حوا علینا، یا بعض دوسرے اور الفاظ کے ساتھ آپ نے کہا کہ اللہ ہمارے ارد گرد یا جوفا وغیرہ جو مقامات دور ہیں یا جنگلات وغیرہ ہیں ان کی طرف بھیجنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو اس واقعے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا طلب کی گئی کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ ساتھ ہی ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے سے استدلال کیا کہ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہیں ان کی دعا مانگنے گئے تھے کہ آپ بارش کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، جیسا کہ اسی میں آپ دیکھیں گے کہ کہا کہ اللہم انہ لم ينزل بلاء الا بذنب ولا يكشف الا بتوبة وقد توجہ بالقوم الیک لمکان من نبیک وہذی ایدینا، یہ ان کی دعا ہے، وہذی ایدینا الیک بالذنوب ونواصینا بالتوبہ الی آخر الحدیث، جس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے حدیث زریر سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جس میں ہے کہ ایک نابینا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ میری آنکھ ٹھیک ہونے کے لیے دعا کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ آپ کی بینائی لوٹا دے گا، لیکن اگر آپ صبر کریں اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، مجھے جنت چاہیے، یہاں کی پریشانیاں ہم جھیل لیں گے۔ تو اس کے اندر بھی جو نابینا شخص اور صحابی آئے تھے انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرنے کے لیے طلب کیا، اور بعض احادیث کے اندر روایات میں سفارش کرنے کے لیے ذکر آیا ہوا۔ تو ان سے یہ استدلال بھی کئی وجوہات کی بنیاد پر غلط ہے۔ اول، انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا اور آپ نے دعا کا وعدہ بھی کیا کہ ہاں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسی طرح سے اس نابینا صحابی نے دعا پر اصرار بھی کیا تھا، جیسا کہ بعض روایت کے اندر فدعو کا لفظ آیا ہوا ہے۔ یہ وہ حدیثیں تھیں جو صحیح تھیں اور ان سے کسی ذات سے وسیلہ لینے کے لیے یا کسی کے منصب اور کسی کے مقام سے استدلال کیا جا رہا تھا۔ دوسری نوعیت ضعیف احادیث سے استدلال کرنا، جبکہ ان سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری اس کے اوپر روایتیں تفصیلات پر نہ جاتے ہوئے، چونکہ یہ روایتیں اولاً ضعیف ہیں، اور اگر بفرض محال ان کو صحیح مان بھی دیا جائے کہ ان میں سے کچھ صحیح ہیں، تو ان کے اندر اللہ رب العالمین کے یہ جو تین مشروع وسیلے ہمارے سامنے آئے تھے، جو تین شکلیں، انہی میں سے کسی نہ کسی ایک کا ذکر ان روایات کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہ چند نصوص تھے جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہے تھے کہ وہ مشروع وہ طریقے یا وہ وسیلے جو شرعاً درست نہیں ہیں یا چند شبہات کا یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب آئیے سرسری طور پر ایک اور عنوان کہ تبرک اور اس باب میں شبہات، اس کے تعلق سے ہم مختصراً دیکھتے چلیں۔ چونکہ ہمارا یہ آخری محاضرہ ہے، اس کے لیے اختصار کے پیش نظر آگے بڑھتے ہیں۔ تبرک اور اس باب میں شبہات، یہ اہم عنوان ہے جس میں بہت سارے شبہات واقع ہوئے، اور اسی کی وجہ سے مزارات رونما ہوئے، شرکیات انجام دیے جانے لگے۔ اسی لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں اس موضوع پر آپ کے سامنے یہاں۔ اولاً تبرک کی تعریف۔ تبرک کہتے ہیں برکت طلب کرنا اور کسی چیز سے اچھا شگون لینا یا کسی بھلائی کا ثبوت۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھلائی کا ثابت ہونا، یہ تبرک کہلاتا ہے۔ دو اہم قاعدے ہیں، انہیں یاد رکھا جائے۔ اس کے دو اہم قاعدے ہیں جن کا ذکر سلف صالحین اپنی کتابوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ اول، جس سے تبرک طلب کی جا رہی ہے یا برکت طلب کی جا رہی ہے، اس کے اندر وہ برکت ثابت ہو۔ جس سے یہ برکت طلب کی جا رہی ہے ان کے اندر وہ برکت ثابت ہو۔ دوسرا قاعدہ، جس طریقے سے وہ برکت مانگی جا رہی ہے وہ طریقہ شرعاً جائز اور مباح ہو۔ اس لیے کہ یہ دونوں قاعدے بہت اہم ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ اسی قاعدے کے تعلق سے کئی سارے فسادات ہمارے سامنے کھل کر کے واضح ہو جائیں گے۔
پہلے قاعدے کے مطابق جس چیز کے اندر برکت کا ثبوت نہیں ہے وہ اس قاعدے سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسے سحر زدہ تعویذات سے برکت طلب کرنا وغیرہ، اور دوسرے قاعدے سے وہ طریقہ خارج ہو جاتا ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے، جیسے سلف صالحین کے آثار سے تبرک، یا ان کی قبروں سے، یا مخصوص ایام اور راتوں یا مخصوص جگہوں سے برکت کا طلب کرنا جس پر دلیل قائم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی کا ایک عنوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک حاصل کرنا، جس کے دو طریقے ہیں شرعاً۔ نمبر ایک، آپ کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے آپ سے برکت حاصل کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ دوسرا جائز طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے آثار سے برکت کا حصول کرنا یا برکت طلب کرنا۔ یہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے، اس کے اندر دوسرے باقی امت کی شمولیت نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے چند شبہات آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں آئیں گے۔ سلف صالحین سے تبرک حاصل کرنا، چونکہ موجودہ زمانے میں جتنے بھی مزارات ہیں وہ انہی کے تناظر میں ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے یہ واقع ہوئے ہیں۔ ان کے چند طریقے مشہور ہیں اور جائز بھی ہیں، اور وہ ہیں ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی دعا لینا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، جس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رہنے کی تلقین کی گئی کہ ان کے لوگوں کے ساتھ رہیں، جو سلف صالحین کے ساتھ رہنے یا نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے دلیل ہے۔ یہ چند تفصیلات تھے۔ اب آئیے آگے بڑھیں اس باب کے اندر شبہات کی طرف۔ پہلا شبہہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے برکت حاصل کرنا۔ جو لوگ حرمین کے اندر گئے ہوں گے یا بالخصوص مدینے کے اندر، اور اس پہ بھی اگر مسجد نبوی کے اندر کچھ دن رہنے کا موقع ملا ہو، جب زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کیا پورے مدینے میں جہاں گزر رہے ہوتے ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر کے کہیں پر بغیر چپل کے چلنا پھرنا، یا کہیں پر مٹی اٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھ لینا، یا زمین کو چومنا، بقی کے اندر جا کر کے بوسہ لینا، یا جو دیواریں ابھی قبر رسول کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے گھیری گئی ہیں ان کو چومنا۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے برکت حاصل کرنا، چونکہ یہ شریعت سے یہ عمل ممنوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے برکت حاصل کرنا شرعاً یہ عمل ممنوع ہے، درست نہیں ہے، جس کے کئی سارے وجوہات ہیں۔ اول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا ہے، نیز قبر رسول کو عید یا اجتماع کی جگہ بنانے پر ممانعت وارد ہے، اور یہ کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بت بنا کر وہاں عبادت کی جائے، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو شرعاً ممنوع ہیں، ان پر نصوص وارد ہیں۔ نمبر دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس تعلق سے کچھ بھی رہنمائی نہیں کی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صفات وارد ہیں کہ آپ مومنوں کے ساتھ رحیم، مہربان، شفیق ہیں، اور جو چیز امت کے لیے ضروری تھی یا ایک مسلمان کو ان کی ضرورت تھی، آپ نے ہر اس چیز کی رہنمائی کر دی ہے، جس کی ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں آپ کو کتب احادیث کے اندر ملیں گی۔ تیسری چیز جو ان کے رد کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، ان کے رد میں کہ صحابہ کرام جو اس امت کے اولین سلف تھے، قریب سے کو دیکھا اور ان کے اتباع کی، صحابہ کرام کا تعامل اس تعلق سے نہیں ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہ کرے، کیونکہ یہ عمل بدعت ہے، صحابہ سے اس تعلق سے کوئی بھی روایت مروی نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کھڑے ہو کر یا ان کو قبلہ بنا کر عبادتیں انجام دیے ہوں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ میری قبر کو، جیسے کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو بت نہیں بنانا کہ لوگ یہاں آ کر عبادتیں انجام دینے لگیں گے، ان کے سامنے یہ روایت موجود تھی، اسی لیے ان کے آثار آپ کو نہیں ملیں گے۔ رابعاً، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونا یا بوسہ لینا یہ منع ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر تقریباً 2-3 صفحات پر اس کا ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے یا کسی بھی نیک اور صالح انسان کی قبر کی زیارت کرے تو اس قبر کو نہ چھوئے، اور اس کے علاوہ جو بھی صحابہ کے آثار اور تعامل ذکر کیے جاتے ہیں جن میں قبر کو چھونا یا بوسہ لینا یا تبرک کی بات وارد ہے، ان میں سے یا تو اکثر ضعیف اور منکر ہیں، اور جو صحیح ہیں ان کی ممانعت صحابہ سے خود ثابت ہے اور یہ ان کے اجماع پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جو ابھی مقصورہ بنا ہوا ہے، لوہے کی دیواریں دی گئی ہیں، کیونکہ پہلے لوہے کی دیواریں نہیں تھی، بس وہ دیواریں بنائی گئی تھی، قبر رسول کو بس گھر کا حصہ تھا دیواریں گھر کی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، انہی کے پیچھے اس کو قبلہ بنا کر نہیں بلکہ یوں ہی غفلت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ القبر القبر ولم یامرہ بالاعادہ، انہوں نے کہا کہ اے انس شاید آپ کو نہیں معلوم کہ آپ قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ روایت کے اندر جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ جگہ چھوڑ دیے، یعنی یہ ایک اشارہ تھا کہ غفلت اور نادانی میں ان سے یہ عمل صادر ہوا تھا۔ تو سلف صالحین اور ان کی ذات اور ان کے آثار یا ان کے قبروں سے تبرک حاصل کرنا، جس کے 3 طریقے سے ان کا اجمالی طور پر رد کیا جا سکتا۔ اوپر آپ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب دوسرے عنوان کی طرف اسی میں آتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کی ذات یا ان کے آثار یا ان کے قبروں سے بھی برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اجمالی طور پر 3 طریقے سے ان کا رد کیا جا سکتا ہے۔ اولاً اس کے جواز پر کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ ثانیاً صحابہ و تابعین اور سلف صالحین سے اس تعلق سے کوئی عمل وارد نہیں ہے۔ ثالثاً یہ ان کے ساتھ مذموم غلو، ایسا غلو جو شریعت کے اندر بڑی مذمت وارد ہے، اسی کا ایک وسیلہ ہے، اور بسا اوقات یہ عمل شرک اکبر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ سب سے بڑا شبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان سلف صالحین کو قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے یہ عمل کیا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی طور پر ان سے یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کسی کے اوپر قیاس نہ تو کی جا سکتی ہے اور نہ دوسروں کو آپ کے ساتھ ناپا جا سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں توحید الوہیت اور اس کے متعلق بعض شبہات اور ان کے رد کے تفصیلات آپ کے سامنے آئے۔ اب آئیے آگے بڑھیں ہمارے ایک اور اہم موضوع کی طرف کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں شبہات اور ان کا اجمالی جائزہ۔ سب سے پہلے استعمال ہوا توحید اسماء اور صفات۔ توحید کی تعریف گزر چکی ہے۔ اسم کی تعریف کہتے ہیں لغویوں کے نزدیک اسم وہ ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے، اور نحویوں کے نزدیک اسم وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی زمانہ شامل نہ ہو۔ دوسرا لفظ آیا صفت۔ صفت کی لغوی تعریف، صفت یہ صفات کا مفرد ہے جس میں اصل میں تا تھا، اس میں تا دراصل واو کے بدلے میں آیا ہوا ہے کیونکہ اس کی اصل وصف ہے، اور صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کسی ذات کے ساتھ قائم ہو۔ اسم اور صفت کے اندر فرق، اسم ذات پر دلالت کرتا ہے جبکہ صفت اس معنی پر دلالت کرتی ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہو۔ ساتھ ہی اسم اور صفت کے درمیان پائے جانے والا یہ فرق صرف مخلوقات کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سارے ہی اسماء حسنہ ایک ہی ساتھ اسماء اور صفات بھی ہیں، لہٰذا وہ اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی۔ یہ دلیل کے طور پر ان کتابوں کی طرف مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ صفت کی اصطلاحی تعریف کہتے ہیں نمبر 1 وہ معانی یا صفات جو ذات کے ساتھ قائم ہوں، وہ معانی اور صفات جو ذات کے ساتھ قائم ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نعوت جلال، جمال اور عظمت و کمال ہیں، جیسے قدرت، ارادہ، علم اور حکمت وغیرہ۔ کچھ تفصیلات توحید اسماء و صفات کے باب میں آپ کے سامنے گزر چکی ہوں گی، لہذا ہم بس اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ صفات جو ذات الہی کے ساتھ قائم ہوں، جو اسے غیروں سے الگ کر دیں اور وہ کتاب و سنت
کے اندر وارد ہوں۔ ثالثاً توحید اسماء و صفات کی اجمالی تعریف۔ ابھی تک ہم نے توحید کی تعریف، اسماء کی تعریف، صفات کی تعریف دیکھی، اب مجموعی طور پر توحید اسماء و صفات کی تعریف دیکھیں۔ کہتے ہیں اولاً بغیر تحریف، تعطیل اور بغیر تکییف و تمثیل کے ان تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان رکھنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود کو متصف کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے۔ ثانیاً ان تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان رکھنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود کو متصف کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے، اور انہیں اللہ کے لائق طریقے ہی سے ثابت کرنا ہے۔ ثالثاً اللہ عز و جل کو اس کے نام و صفات میں ایک ماننا۔ یہ چند اجمالی تفصیلات تھے آپ کے سامنے جو اسماء حسنہ یا صفات علیہ کے تعلق سے۔ اب آئیے آگے بڑھے منہج کی طرف۔ صفات کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج۔ صفات کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج الجمع بین النفی والاثبات رہا ہے، جس بنا پر وہ ان تمام صفات کو ثابت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ثابت کیا ہے، اور ان تمام صفات کا انکار کرتے ہیں جن کا انکار خود اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ائمہ سلف نے صفات کے باب میں نفی و اثبات کے لیے ان 4 شرطوں کا التزام کیا: 1 عدم تحریف، 2 عدم تعطیل، 3 عدم تکییف، اور 4 عدم تمثیل۔ یہ 4 شرائط تھے جو نفی اور اثبات کے باب میں انہوں نے استعمال کیے۔ صفات الہی کے بارے میں یا اسماء و صفات کے چند بنیادی اصول ہیں۔ اولاً صفات کے باب میں ان اصولوں سے اہل السنہ والجماعہ کا منہج واضح ہوتا ہے، اور انہی اصولوں کے ذریعے عقیدہ اہل تعطیل سے عقیدہ اہل السنہ والجماعت کی تمیز ہوتی ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر آئیے چند اصول کا آپ کے سامنے یہاں ذکر ہوگا۔ پہلی اصل، صفات کا باب توقیفی ہے۔ صفات کا باب توقیفی ہے۔ اسماء و صفات کے نفی و اثبات میں اصل کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا جو اسماء و صفات قرآن و احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں انہیں ہی ثابت کیا جائے گا، اور جن کی نفی آئی ہے ان کی نفی کرنا واجب ہے۔ اس اصل کے اندر اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ نقل کو عقل پر مقدم کیا جائے۔ جہاں مبتدیہ کی بات آئی تھی جس کے اندر ان کے استدلالات کی بات آئی تھی، وہاں پر کہا گیا کہ ان کے انحراف کی ایک وجہ اپنی عقل کو نقل پر مقدم کرنا، جبکہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے نقل یعنی نصوص کو عقل پر مقدم کیا جائے، لہذا اسماء و صفات کے باب میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں انہیں بغیر تحریف، تکییف، تعطیل اور تمثیل کے ثابت کیا جائے، اور جن کی نفی آئی ہے ان کی نفی کی جائے۔ ساتھ ہی صفات منفیہ کی ضد کمال کو بھی ثابت کیا جائے۔ دوسری اصل، ذات اور صفت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ہر ذات کی صفت اس کے لائق اور مناسب ہوتی ہے، اس کی صفت ہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے، اور اسی لیے بعض صفات نام میں مشترک بھی ہوتے ہیں مگر ان کی حقیقت مختلف ہوتی ہے، جو کہ ہر ذی عقل انسان بخوبی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تیسری اصل، باعتبار حقیقت تمام صفات کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ حقیقت یہ اصول ہی ہیں جو باقی معتزلہ ہوں یا جہمیہ یا معطلہ وغیرہ جو ان کے شبہات ہیں ان کا رد کرنے کے لیے یہ چیزیں ثابت ہوں گی، مفید ثابت ہوں گی۔ کہتے ہیں تیسری اصل، باعتبار حقیقت تمام صفات کا ایک ہی حکم ہے۔ حقیقت اور مقتضیات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ ہر ذات صفت کو مستلزم ہوتی ہے، یعنی اگر ذات ہے تو صفت بھی ضروری ہے، اور یہ ہر ذات کی صفت اسی کے لائق و مناسب ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات خواہ ذاتیہ ہوں یا فعلیہ، تمام صفتوں کو اس کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے۔ چوتھی اصل، ذات الہی سے متعلق یا ذات الہی سے تعلق کے اعتبار سے صفات کئی قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ تمام صفات الہیہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے ساتھ قائم ہیں، اور اس تعلق کے اعتبار سے صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک
صفات فعلیہ اور دوسری صفات ذاتیہ. صفات ذاتیہ یا صفات فعلیہ یہ دونوں قسمیں ازلی اور ابدی ہیں، اللہ کے لائق ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ متصف تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. پانچویں اصل، نام کے تماثل سے، مماثلت سے ذات میں مماثلت لازم نہیں آتی ہے. چھٹی اصل صفات، یہ یعنی مثال کہا گیا کہ نام کے اعتبار سے بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وارد ہے کہ آپ رحیم ہیں، رؤوف بھی ہیں، جبکہ یہ صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یا کہا گیا کہ نام کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے صفات میں ایک جیسا یا ذات کے اندر ایک جیسا ہو، ایسا لازم نہیں آتا ہے. چھٹی اصل، صفات الہیہ کی تقسیم ایک اجتہادی امر ہے، ایک اجتہادی امر ہے. واضح رہے کہ باب اخبار توقیفی نہیں ہے، یہ باب اخبار سے ہے. اجتہاد کی تقسیم یہ اخبار کے امور سے ہے، توقیفی نہیں ہے. اسی اعتبار سے صفات الہیہ کی متعدد قسمیں ہیں. اسماء اور صفات کے اندر جہمیہ کی اصل و رسول اور ان کی تردید، یہاں سے شبہات اور ان کے تردید کی طرف اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. من جملہ وہ بنیادی اصول جن پر توحید الاسماء و صفات کے باب میں مناہج فرقہ ضالہ قائم ہیں، ان کی یہ چار بنیادی طور پر اشکالات ہیں اور یہی ان کے اصول بھی ہیں. اولاً اس بات صفات سے خالق و مخلوق کے درمیان تشبیہ و تمثیل لازم آئے گی. نمبر دو، اس بات صفات سے تعدد قدمہ لازم آئے گا. نمبر تین، اس بات صفات سے اللہ کی ذات میں حلول حوادث لازم آئے گا. نمبر چار، اس بات صفات سے اللہ کے لیے جسم کا لفظ یا جسم کا ثابت کرنا لازم آئے گی. من جملہ مذکورہ اصولوں کی بنیاد پر فرق ضالہ نے اسماء و صفات کا انکار کیا. اب آئیے آگے دیکھیں توحید اسماء و صفات کے باب میں جہمیہ کی اصل الاصول یا ان کا شبہہ اور ان کا رد. کہتے ہیں صفات خالق کے اس بات سے تشبیہ لازم آتی ہے. اگر اللہ کے لیے صفات ثابت کیے جائیں تو صفات ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے. لہذا ہر وہ اسم و صفت جس کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے اس کا اطلاق اللہ پر درست نہیں ہے. اسی وجہ سے یا اسی کو دلیل بنا کر اللہ کے اسماء حسنہ اور تمام صفات علیہ کا انکار کیا، جس سے نصوص کتاب و سنت اور طریقہ سلف صالحین کی صریح مخالفت ہوتی ہے. جہمیہ کا یہ طریقہ چند اسباب کی بنیاد پر باطل ہے. اولاً اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ظاہری طور پر ثابت کیا جائے گا، ان میں تحریف و تعطیل اور تکییف و تمثیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ثانیاً ہر موصوف کی صفات اسی کے لائق ہوا کرتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اسی کی ذات کے عین مطابق ہیں، جبکہ مخلوقات کی صفات ان کے مناسب ہیں. ثالثاً ایک ہی نام کے کسی صفت سے دو موصوف کے درمیان قدر مشترک پائی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. خالق اور مخلوق کے ہاتھ کے اندر قدر مشترک ہے جسے ہر ایک عقل مند انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. اب آئیے آگے بڑھیں اسماء و صفات کے باب میں معتزلہ اور ان کے بنیادی اصول نیز ان کی تردید. اسماء و صفات کے باب میں معتزلہ کے دو بنیادی اصول ہیں. ایک شبہ تعدد القدمہ یا شبہ تعدد القدمہ، تفصیلات انشاءاللہ بھی آئے گی، اور دوسرا دلیل الاعراض و حدوث الاقسام. شبہ تعدد قدمہ کہتے ہیں معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے خاص صفت صفت قدم ہے، جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا ہے. قدم یعنی پرانے کے معنی میں سب سے پرانا یا سب سے ازل. اور نہ ہی اس صفت کے اندر یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جا سکتی ہے. جب صرف صفت قدم ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو وہ اکیلا قدیم ہے. لہذا معتزلہ کے گمان کے مطابق دیگر صفات قدیمہ کے اس بات سے تعدد قدمہ لازم آئے گا، یعنی ایک قدیم کو یا ایک ازل کو ہم ثابت کریں گے تو صفات کے ساتھ کئی سارے قدمہ یا پرانے کا ثابت کرنا لازم آئے گا. واضح رہے کہ معتزلہ کے نزدیک تعدد قدمہ کی نفی سے مراد تعدد ذات کی نفی نہیں بلکہ تعدد صفات کی نفی مراد ہے، کیونکہ ذات الہی سے متعلق ان کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے. ان کی جو بھی اشکالات ہیں وہ صفات کے تعلق سے. یہ جو شبہ ہے یہ چند اسباب کی بنیاد پر باطل ہے. اولاً وجود الہی کا اعتراف اس بات صفات الہیہ کا متقاضی ہے.
کیونکہ صفات کے بغیر کسی بھی ذات کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ثانیاً اس بات صفات کا حکم، ذات اور صفات کا حکم ایک ہی ہے، کیونکہ صفات ہی دراصل ذات کی اصل پہچان ہوتی ہیں، لہذا صفات کو ذات سے الگ کرنا شرعاً اور عقلاً خلاف ہے۔ ثالثاً یہ جو شبہ تعدد قدمہ ہے، اس کی بنیاد پر معتزلہ جن صفات کا انکار کرتے وہ کتاب و سنت میں مذکور ہیں، اس کے بعد بھی کوئی ان صفات کا انکار کرے تو یہ کفر صریح ہے۔ حدوث الاجسام، جیسے جسم فنا ہو جائیں گے اور ہر چیز دنیا کی، جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے حادث ہے، جسم جیسے اگر ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ حادثہ کا شکار ہوگا۔ تو اس کو ایک یعنی دلیل بنا کر کے اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہ اعراض یا دلیل الاعراض یا حدوث الاجسام کئی اعتبار سے باطل ہے۔ سب سے پہلے اس طریقے کے اندر ایسی تفصیل و تقسیم ہے جس سے مقصود بآسانی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، جو نہایت پیچیدہ اور حد درجہ الجھا ہوا ہے، اسے دین کی اصل اور ایمان کی اساس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، یہ طریقہ کوئی شرعی طریقہ نہیں، کیونکہ یہ ہر شرعی طریقہ نہایت سہل اور بے حد یقینی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اس کے اندر ان دونوں ہی وصفیں، یہ دونوں ہی وصف مفقود ہیں۔ ثالثاً سلف صالحین نے اس دلیل الاعراض یا حدوث الاجسام کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ چند شبہات، ورنہ تفصیلات کے لیے آپ کے سامنے بعض مصادر اور مراجع کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ شبہات کا باب ہو، اس کے مقدمات اور اساس کی بات ہو، یا اس کے توحید الوہیت یا توحید ربوبیت یا اسماء و صفات کے اندر جو شبہات اور ان کے اعتراضات کے جوابات ہوں، ان کے لیے ان تمام چیزوں کا ان تمام کتابوں یا مراجع کی طرف رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہی کے ساتھ ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں جو چیزیں ہم نے سنی کہیں، ہمیں حقیقی معنوں میں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے اور ان کے مطابق اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ رب العالمین یہ دورہ ہے یا یہ دنیا ہے، اللہ رب العالمین جب تک ہماری حیات ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس دورے کو فائدہ مند بنائے۔ جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں یا جن کے زیر نگرانی یہ اس طرح کے دورات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے لیے بہترین سے بہترین بدلہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر انہیں دے، اور ہمارے لیے کہ ان صحیح عقیدے کے مطابق جب تک ہمیں زندہ رکھے اسی صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ بالخیر کرے آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ اشکالات ہیں تو آپ اپنے چیٹ باکس کے اندر پیش کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی علم نافع سے، مزید طور پر علم نافع سے آپ سب بھی کو نوازے آمین۔ جی ہاں، قدم اسے شرعی اعتبار سے اس کا استعمال ہوا ہے ازل کے معنی میں، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تب بھی تھا جب کوئی چیز نہیں تھی، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، جس سے قدم کی طرف اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا گیا۔ یہ ان کا ایک اصل ہے، ورنہ قدم سے بہتر
ازل کا استعمال ہوا ہے، جو کہ کئی سارے احادیث کے اندر استمرار کی بات آئی ہوئی ہے۔ کچھ صفات ایسے ہیں جو نام اور صفات ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے قدیم کو اس انداز میں یعنی صفات ذاتیہ کے اندر نہیں رکھا گیا ہے۔ مدد کرنا، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ مدد کرنا یہ عمل یا اور دوسرے امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے متعلق ہے۔ اور وہی چیز ایک انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اور مدد مانگتا ہے، تو جیسے دعا کی دو طریقے ہیں، ایک دعا سوال کے معنی میں مسئلہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک دعا ندا کے معنی میں ہوتا ہے یا عبادت وغیرہ کے لیے۔ دعا المسئلہ اور دعا العبادہ، مدد یہ دعا المسئلہ کے اندر ہے۔ جب یہی کام انسان کی طرف سے اللہ کے لیے صادر ہوتا ہے تو وہ عبادت کے اندر آتی ہے، اور وہ عمل یعنی مدد کرنا یا یہ عمل جو صادر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، اسی لیے اسے ربوبیت کہا گیا۔ جہاں تک اس طرح کے اشکالات ہیں کہ اعلیٰ صورتی ہی، سلف صالحین نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ اعلیٰ صورت آدم الذی قدرہ لہ، جو آدم علیہ السلام کی صورت تھی، جو ان کی تصویر تھی، اسی صورت پر، ان کی صورت پر یا ان کی ہیئت پر ان کو پیدا کیا ہے، نہ کہ اپنی نعوذ باللہ ذات کی شکل یا صورت کے اعتبار سے، کیونکہ نور اللہ حجاب آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ جی میرے خیال سے شاید واضح ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، جو یہ حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یہ جو ضمیر ہے کہاں کی طرف، کس طرف لوٹتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ سلف کا ایک منہج رہا ہے، شروع میں بھی اسی لیے تفصیل کے طور پر رکھا گیا تھا کہ کسی بھی ایک نص کو لے کر کے ہم کسی مسئلے کا حکم یا اس کے اوپر بات نہیں کیا جا سکتی، اس پر نہیں کر سکتے۔ ایک باب سے متعلق جتنے نصوص وارد ہیں ان کو ایک ساتھ رکھیں اور سب کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک نتیجے پر پہنچا جائے۔ اسی لیے سارے نصوص کو اکٹھا کرنے کے بعد سلف نے کہا کہ صورت ہی میں ہا ضمیر کا مرجع آدم کی طرف خود لوٹتا ہے، کہ وہ صورت یا شکل جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے رکھی تھی، اسی صورت پر ان کی تخلیق کی، اور اس طرح سے ہر انسان کی تخلیق اس کی اپنی صورت پر ہوئی ہے۔ جیسے یہی معاملہ وروح منہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہوا ہے، تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا نعوذ باللہ اللہ نے اپنی روح اس کے اندر ڈال دی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو روح ان کے لیے متعین تھی وہ روح ان کے اندر ڈالی گئی۔ تو ان کا امتیاز پھر آپ کہیں گے کہ اگر بات ایسی تھی، سب اپنی تصویر، اپنی شکل اور اپنی روح کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو ان کا خاص ذکر کیوں؟ تو خاص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کے اندر اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا ذکر کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے ان کا بطور خاص ذکر کیا ہوا۔ جزاک اللہ۔ وہی
شیخ صاحب میسج باکس میں دیکھیے کسی کا سوال تو پینڈنگ نہیں ہے. ایک جیسے اشکال آیا کہ پہلے بتلایا گیا کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استغفار والی آیت تھی، خود اسی آیت کے اندر 2-3 جواب ہیں جو اس اشکال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. کچھ جیسے الاول آیا تھا جاؤکا، آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کے پاس آنا جب تک آپ حیات میں تھے تب تک لوگ آپ کے پاس آئے. وفات کے بعد کوئی نہیں کہیں گے کہ کوئی انسان ان کے پاس گیا. ان کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قبر کے پاس گیا، ان کے پاس نہیں. اور ساتھ ہی ان کا یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معلق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں گے، پھر اللہ رب العالمین ان کی طرف سے وہ دعا قبول کرے گا. تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے، اور ایک جائز طریقہ یا جائز وسیلہ جو نیک انسان کی دعا کا واسطہ یا وسیلہ لینا یا ان سے دعا کے لیے درخواست کرنا، یہ اس کے لیے دلیل ہے، نہ کہ باطل وسیلے کے لیے. اصل میں شرک ربوبیت میں نہیں الوہیت میں واقع ہوا تھا. اصل میں شرک ربوبیت کے باب میں نہیں الوہیت کے باب میں واقع ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ نحل کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امت کے پوری دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سبھی کو یہی حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم سے جا کر کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو شرک اصل میں الوہیت کے باب میں واقع ہوا تھا، ربوبیت میں نہیں. دوسری چیز، شرک کی تعریف بھی یہی ہوتی ہے کہ شرک اللہ کی عبادت کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا. امت کے اندر بھی یہی تھا، اور اس امت کے اندر بھی شرک کے وقوع کی یہی بات تھی. وَإِيَّاكُمْ. جی دکتور، میرے خیال سے شاید واضح ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے رخصت ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.